بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میرا نام، میں آپ کا ہوسٹ اشرف علی بلوچ، زندگی بولتی ہے پوڈ کاسٹ میں ہر پوڈ کاسٹ میں ایک نیا ہمارا منفرد اور خاص مہمان ہوتا ہے۔ تو ایسی شخصیت جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، جو ایک ادب سے بھی وابستہ ہے، ایک پوئٹ بھی ہیں اور ایک ادیب بھی ہیں اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور بڑا ایک کام یہ کر رہے ہیں کہ خیرپور کے اندر شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ابراہیم کھوکھر صاحب، جن سے ہم نے بہت ہی ایک قیمتی ٹائم لیا ہے۔ آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں ان سے کریں گے گفتگو، اور ہم ان کے جو ہے لائف کا جو پرانا اور آج کا جو بہت ساری ایکٹیویٹیز انہوں نے کی ہیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے ہم چلتے ہیں۔ تو ہمارے بہت ہی قابل احترام سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی دعائیں ہیں اشرف بھائی۔ سر الحمدللہ، ہم نے آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا ہے اور لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست کام کرتے ہیں، اور انگلش ڈپارٹمنٹ کا آپ ایک بڑا ماشاءاللہ، کیونکہ ہم نے جو دیکھا ہے وہ آپ سے بچے، بوڑھے، جوان، ہر کسی کے ساتھ ایک بڑے پیار کے انداز سے آپ پیش آتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے، اور اس فیلڈ میں آپ کو مطلب کہ آپ نے کیسے چوز کیا، اور یہاں تک کا سفر ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ جی اشرف، میں 1983 میں کنڈیارو شہر میں پیدا ہوا، اور میرا جو گھرانہ تھا وہ مذہبی گھرانہ تھا۔ میرے والد صاحب عالم دین تھے اور مسجد کے پیشمان بھی تھے، عربی ٹیچر بھی تھے۔ ان کے علاوہ میرے نانا، میرے دادا، میرے جو چاچا ہیں، ہماری پوری فیملی جو ہے وہ مذہبی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ تو بچپن سے ہی میں نے اپنے گھر میں کتابیں دیکھی اور کتابیں پڑھنے کا مجھے شوق بھی ہوا۔ پھر مجھے جو اس سمت میں سفر کرنے کا جو موقع ملا وہ میرے 5ویں کلاس میں جب فقیر علی حسن عثمانی کنڈیارو کا ایک اسکول ہے اس میں پڑھتا تھا، تو وہاں پر ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے فقیر محراب ملا۔ تو وہ بڑے ایکٹیو قسم کے ٹیچر ہوتے تھے، اور ہمیں 5ویں کلاس میں وہ ہم سے اخباریں پڑھواتے تھے، کتابیں پڑھواتے تھے، ہم سے سوشل ورک کرواتے تھے، اسکاؤٹنگ کا کام کرواتے تھے۔ تو انہوں نے ہماری تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیا، اور وہ باقاعدگی کے بنیاد پر آج بھی اس اسکول میں سالانہ فنکشنز ہوتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ 5ویں کلاس میں ہمارے اسکول میں پوئٹری کا ایک کمپٹیشن ہوا، جس میں نے استاد بخاری کے 300 اشعار یاد کیے تھے۔ تو وہاں سے مجھے سندھی شاعری کے ساتھ محبت ہوئی، اور پھر وہاں آگے بڑھتے ہوئے 6ٹی، 7ویں اور 8ویں کلاس میں وہاں پر اسکول تھا، مارورا ماڈل اسکول، ایک پرائیویٹ اسکول تھا، 50 روپے اس کی فیس ہوتی تھی۔ وہاں پر ہم پڑھتے تھے، تو وہاں پر بھی باقاعدگی کے بنیاد پر فنکشنز ہوتے تھے۔ تو میں ان فنکشنز میں تقریریں کرتا تھا، کمپیئرنگ کرتا تھا، شاعری پڑھتا تھا، مگر میری جو سب سے بڑی پہچان تھی، اور کنڈیارو کو لوگ جانتے ہیں، میں مزاحیہ خبریں پڑھتا تھا، کرتا تھا۔ مذہبی گھرانے کا بندہ تھا، مگر ایکٹنگ کرنے کا اور مزاحیہ خبریں پڑھنے کا بڑا جنون ہوتا تھا، بڑا شوق ہوتا تھا۔ تو وہاں سے کانفیڈنس بلڈ ہوا، اور وہاں پر کنڈیارو میں بالک ادبی فورم کے نام سے ایک ہمیں لٹریری پلیٹ فارم ملا، جس کے ہم ممبر بنے، اور میں اس کا جوائنٹ سیکریٹری بھی بنا۔ تو وہاں سے ہم نے شاعری کرنا، شاعری پڑھنا اور کتابیں پڑھنے کا ایک یعنی کہ مکمل پلیٹ فارم ہم نے حاصل کیا۔ تو میری تعلیم و تربیت میں میرے گھر والوں، خاص طور پر میرے والدین، میرے نانا جس کو میں بابا ہی کہتا ہوں، اور میرے والد صاحب، خاص طور پر میری ماں، کیونکہ ان کو بھی شاعری کا یعنی کہ بڑا شوق ہے، اور وہ یعنی کہ ماشاءاللہ مذہبی گھرانہ ہے، تو نعتیں وغیرہ پڑھنا ان کا شوق رہا ہے۔ تو ان کی تربیت ملی مجھے، اور پھر اساتذہ کی میں ان اپنے ٹیچرز کا کنٹریبیوشن کبھی نہیں بھلا سکتا، جنہوں نے پرائمری سے لے کر آج تک میری زندگی میں ایک اہم کردار میرا ادا کیا ہے۔ اور جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں ان اساتذہ کی تعریف بھی کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ان اساتذہ میں میں اگر نام گنواؤں، کچھ بہت سے ٹیچر ہیں، مگر فقیر محراب علی ملا ہے، نذیر ملا ہے، سر اعجاز سہتو صاحب ہیں ہمارے، اس کے علاوہ منظور ابرو صاحب ہیں ہمارے، اس کے علاوہ ہمیں عبدالستار ابرو صاحب کالج میں ملے، یاسین جلوانی صاحب کالج میں ملے، اور ہائی اسکول کنڈیارو میں ہمیں سکندر پیزادو، علی نواز پیزادو یہ ملے،
اور پھر ہم یونیورسٹی میں آئیں گے تو میں یونیورسٹی میں صحیح اپنے ٹیچر صحیح زبردست. اچھا سر میرا یہ ایک سوال ہے مزیدار, آپ کا جو مطلب کہ اسٹارٹ اپ وہ ایک ادبی خاندان سے, ایک عربی ٹیچر آپ کے بابا جیسے کہ آپ نے بات کی, مطلب کہ مولوی گھرانہ, بہت ہی ایک دیندار گھرانہ, تو آپ کا انگلش شعبے میں انگریزی شعبے کی طرف کیسے رجحان بڑھا سر؟ بہت اچھا اور بہت خوبصورت سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ میرے والد صاحب روایتی عالم دین نہیں تھے, وہ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے تھے. تو میرے والد صاحب کی ایک خاص بات تھی, اللہ ان کے گھر کی رحمت کرے, ان کے درجات بلند فرمائے. وہ عربی کے گردان بڑے مزے سے پڑھتے تھے اور عربی میں بات بھی کرتے تھے. تو میں جب اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا عربی میں بات کرتے ہوئے, مجھے ٹیچر بننے کا شوق انہیں دیکھ کر ہی ہوا تھا. تو ٹیچر بننے کا تو میں نے شروع سے سوچ کیا تھا, مگر میں پھر عربی سے تھوڑا ڈرتا تھا کیونکہ عربی کے گردان بڑے مشکل ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں ایک ایسی چیز کروں گا جس سے میں اپنے والد صاحب کو خوش کروں, کیونکہ عربی میں تو میں ان کو خوش نہیں کر سکتا تھا. تو پھر انگلش یعنی کہ مجھے بچپن سے یعنی کہ پسند تھی. تو میں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں بھی اپنے والد کی طرح یعنی کہ فلوئنٹ انگلش میں بات کروں گا. اور پھر میرے اساتذہ نے میرے اوپر محنت کی, تو ماشاءاللہ آئی بیکم ویری مچ فلوئنٹ. تو میری ٹیچر بننے کا جو خواب ہے وہ بھی شروعات میں میرے والد صاحب سے یعنی کہ میں امپریس ہو کر ٹیچنگ کی طرف آیا, اور پھر آہستہ آہستہ جو میرے دوسرے اساتذہ آئے تو ان کو دیکھ کر بھی میرے اندر ٹیچر بننے کا خواب یعنی ہوا. یہاں پر ایک میں آپ کو قارئین کے لیے بڑی مزے کی بات ہوگی. ہمارے اسکولوں میں نا ٹیچر اکثر بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم 7ویں کلاس میں تھے, ہمارے ٹیچر تھے نذیر ملا صاحب. تو انہوں نے ہمارے کلاس میں سے پوچھا کہ بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے. مجھے آج بھی یاد ہے اس کلاس میں ہم 22 اسٹوڈنٹ ہیں, تو 22 میں سے 21 اسٹوڈنٹ نے کہا تھا ڈاکٹر انجینئر بنے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں سے کوئی بھی نہ ڈاکٹر بنا نہ انجینئر بنا. میری جب باری آئی تھی تو وہ سر نذیر میرے ساتھ بڑی محبت بھی کرتے تھے, میرے نانا کے یعنی کہ قریبی دوست بھی تھے اور میرے پڑوسی بھی تھے. انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا بنو گے ابراہیم, تو میں نے کہا کہ سر میں ٹیچر بنوں گا. تو وہ بڑے ہنسے اور انہوں نے کہا کہ تھوڑا بڑا سوچو یار, یہ تم ماسٹر بننے کے کیا تھوڑا بڑا سوچو. میں نے کہا سر میرا جو پہلا خواب ہے وہ ٹیچر بننا ہے, جی سر. دوسرا اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں ایکٹر بنوں گا. وہ بڑا ہنسے کہتا یار تم مذہبی کے گھرانے کا بندہ, تمہارے گھر میں سب مولوی صاحب ہیں, وہ تمہارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. اور یہ میں مزے کی بات بتاؤں, ہمارے گھر میں ٹی وی دیکھنا بھی یعنی کہ منع, مگر میرے اندر میں وہ شوق تھا. تو انہوں نے کہا یار یہ تو تم سے نہیں ہوگا, تم نہیں کر سکو گے, کچھ اور بڑا سوچو. تو پھر میں نے کہا سر میں سیاست کروں گا. تو وہ پھر ایسے کہتے یار یہ پاکستان میں خاص طور پر سندھ میں جس طرح سے سیاست کا ہے تو اس میں تو تم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو, سیاستدان تو تم نہیں بن سکتے, اور بڑا سوچو. تو میں نے کہا سر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں کہوں کہ میں ڈاکٹر یا انجینئر بنوں گا, میں ڈاکٹر انجینئر بالکل نہیں بنوں گا, میں ٹیچر بنوں گا. تو یہ 7th کلاس میں میرا ایک ریزولو تھا کہ I want to become a teacher, and by the grace of Almighty Allah, with all professions and with all opportunities to my credit, میں نے زندگی میں بڑے کام کیے, بیوروکریسی میں بھی کام کیا, ایڈمنسٹریشن میں بھی کام کیا, مگر آج میں ایک ٹیچر ہونے پر فخر بھی محسوس کرتا ہوں. اور میں اس کو اپنے خواب کی تعبیر بھی سمجھتا ہوں کہ بچپن میں نے جو سوچا تھا کہ میں ایک اچھا ٹیچر بنوں گا, تو ماشاءاللہ میں ایک اچھا ٹیچر ہو کر بڑا انجوائے بھی کرتا ہوں. صحیح سر, زبردست. جیسے کہ سر کا کہنا تھا کہ جو ہے ویسے تو بہت ساری فیلڈ ہیں کیونکہ استاد کا رتبہ ہی ایک الگ ہے. چلو سر کوئی ایسا سین بتائیں, کوئی ایسا مومنٹ جو ہے ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرے, جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان سے شاگرد جو ہے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, یا کبھی کبھی جو ہے کوئی ایسا ماحول, کوئی ایسا جو ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ ایسا سوال کرتا ہے, تو اس کے بارے میں کوئی ایسا ہمیں ہمارے ویورز کو کوئی مومنٹس بتائیں آپ کے اور اسٹوڈنٹس کے درمیانی کا. اشرف بھائی, ہمارے پاکستان میں بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایکسیڈنٹل ٹیچر بنتے ہیں, صحیح سر, اتفاق سے ٹیچر بنتے ہیں. ان کی زندگی میں پہلی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ ٹیچر بننا نہیں ہوتی ہیں, مگر پھر وہ قسمت سے ٹیچنگ کو جوائن کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں شروع سے ہی ٹیچر بننا چاہتا تھا, تو ٹیچنگ از مائی پیشن, اینڈ فرام دا ویری بگننگ آئی ٹرائی ٹو بیکم اے ویری گڈ ٹیچر. And I had certain mentors, کچھ یعنی کہ ٹیچر میرے ذہن میں تھے جو میرے رہنما تھے,
मैं उन जैसा टीचर बनना चाहता था। और मेरे टीचर बनने में सिर्फ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन नहीं था कि भाई मैं टीचर बनूंगा तो क्लास में जाकर सिर्फ लेक्चर दूंगा। मैं समझता हूँ कि एक टीचर को एक मुकम्मल गाइड होना चाहिए, एक मेंटोर होना चाहिए जो अपने बच्चों की मेंटोरिंग करे, उनकी गाइडेंस करे और उन्हें एकेडमिक यानी कि जो कंटेंट है उनके पढ़ाने के साथ साथ उनकी तालीम और तरबियत का भी यानी कि ख्याल रखे और उनको आखिर तक जब तक वो उसके बच्चे कामयाबी हासिल नहीं करते उनका हाथ ना छोड़े। तो यह मैंने शुरू से कोशिश की और माशाल्लाह आज भी मैं कर रहा हूँ। और मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है जब मेरा कोई स्टूडेंट मुझे आकर बताता है कि सर आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से मैं आज इस मंजिल पर पहुंचा हूँ और ये मकसद हासिल किया है। तो मेरे लिए दैट इज वेरी प्राउड मोमेंट। और ये ऐसा प्राउड मोमेंट सिर्फ एक मरतबा नहीं आया, हजारों यानी कि ऐसे प्राउड मोमेंट्स। मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली जो सिंध प्रोसेस कमीशन ने लेक्चर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इम्तिहानात लिए थे तो हमने यहाँ पर बच्चों की अलग तैयारी क्लासेस चलाई। जबरदस्त। ये यूनिवर्सिटी में नहीं होता और यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे बड़ों ने मुखालफत भी की थी, मगर उसको छोड़ते हुए हमने अपनी यानी के तौर पर उसमें मैं क्रेडिट दूंगा मैं अपने कलीग्स को। हसन शेख साहब हैं, रशीद सुमरो साहब हैं, मैडम पारस हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया और हमने बच्चों की तैयारी के लिए फ्री में क्लासेस चलाए। तो उन बच्चों में से जिन बच्चों को हमने यहाँ पर पढ़ाया इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में, हमारे रेगुलर बच्चों में से 80 से ज्यादा बच्चे लेक्चर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बन गए। और ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी और मेरे तमाम दोस्तों के लिए भी, क्योंकि ये 80 स्टूडेंट नहीं है, ये हमने 80 खानदानों को यानी कि स्ट्रेंथन किया। मेहनत उन बच्चों की अपनी थी, हमने अपना सिर्फ शेयर उसमें डाला है, अपना एक हिस्सा डाला है। उसके अलावा भी हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें सीएसएस भी है, पीसीएस में है, उसमें कामयाब है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो ये बड़ी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। अच्छा, सही सर। अच्छा सर, आप एक जो है शायर भी हैं और इंग्लिश डिपार्टमेंट में आप जो है उस्ताद भी हैं, तो शायरी कितना मतलब कि उस्ताद के लिए जरूरी है, थोड़ा सा ये हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि आप एक शायर भी हैं, किताब भी आपने बहुत ज्यादा लिखे हैं और बहुत ज्यादा मैंने अक्सर देखा है आप किताब पढ़ते रहते हैं, शायरी भी करते रहते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स भी जो है वो आप अटेंड करते रहते हैं और ये इंग्लिश की फील्ड है। तो आपको लिटरेचर की फील्ड में, वैसे सिंधी में भी आपने शायरी की है, इंग्लिश में भी, उर्दू में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट में मजा आता है, उर्दू में पोइट्री करने में, सिंधी में या इंग्लिश में? अशरफ भाई, मैंने आपको बताया तो कि मेरी बचपन में जो तरबियत हुई थी तो उसमें हमने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, एक अदबी तंजीम थी बालक अदबी फोरम। तो उसके प्लेटफॉर्म पर हम यानी 6ठी-7वीं क्लास के बच्चे थे, 8वीं के, तो बैठते थे अपने सीनियर से शायरी सुनते थे और वो हमें शायरी करने पर इंकरेज करते। तो इन दोनों में हमें दूसरों की शायरी सुनने में बड़ा मजा आता था और याद करने में बड़ा मजा आता था। मजहबी घराना था तो घर में शाह लतीफ की बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। मेरे वालिद साहब अपने जुम्मे के खुतबों में तकारीर में शाह लतीफ के शेर अशार पढ़ते थे, तो वो अशार भी हमें याद थे। मेरे नाना खुद शायर थे तो वो भी हमें शेर कहने का यानी कि मौका देते थे और थोड़ा समझाते थे। फिर उस्ताद बुखारी के मैंने 300 अशार याद किए थे, तो वो इंस्पिरेशन मेरे ज़हन में पहले से मौजूद थी। तो मैंने उसी जमाने में ना, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, 96, 97, 98 थी, तो वहाँ पर मैं थोड़ा बच्चों के लिए अशार लिखता था, मगर वो शायरी इतनी पुख्ता नहीं होती थी। मगर ये शौक था, शेर करने का थोड़ा शौक मेरे अंदर था। अच्छा, किसी से बाकायदा मैंने तरबियत नहीं हासिल नहीं, अपने हिसाब से लिखता रहता था। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में, शाहबाद यूनिवर्सिटी में जब मैंने मास्टर्स में यानी कि दाखिला ली यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले दिन हमारी जब वेलकम स्पीच हुई थी, वेलकम पार्टी हुई थी, तो उसमें मैंने कहा था और मेरे टीचर से उसे अप्रिशिएट भी किया था। मैंने कहा था सर, हम यहाँ इंग्लिश सीखने नहीं आए, हम यहाँ लिटरेचर सीखने आए, क्योंकि लिटरेचर का मेरे अंदर यानी कि बड़ा जोश था। I was very inspired and was really enthusiastic about learning literature, और खास तौर पर शेक्सपियर का बड़ा नाम सुना हुआ था, क्रेज था शेक्सपियर पढ़ने का। तो
میں نے جب اپنے ٹیچرس کو یہ بات بتائی نا تو مائی ٹیچرس ریئلی اپریشیٹڈ دیٹ. تو یہاں پر پھر جو ماحول ملا یونیورسٹی کا, لٹریچر کا, اور بڑے اچھے ٹیچر ملے. سر فضل شاہ جیسا گریٹ ٹیچر, میں ان کی تعلیم تربیت, ان کے پڑھانے کے انداز کو زندگی بھر نہیں بھول سکتا. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ان جیسا تھوڑا بن جاؤں. اس کے ساتھ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں سر مکیش کمار صاحب جیسے قابل اور بڑا ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر ملا. تو ان جیسا بننے کی بھی جانے کے حسرت تھی, خواہش ہے ہمارے لیے. تو یہ ہمارے ٹیچر ہماری انسپریشن تھے. تو ان کی موجودگی میں پھر یہاں پر میں نے پہلا شعر لکھا انگلش میں. ٹھیک ہے, تو انگلش میں شاعری کی میں نے شروعات کی. اور جب ہم فائنل میں تھے تو ہماری یونیورسٹی میں کمپٹیشن ہوا تھا پوئٹری کا, اس میں نے انگلش میں فرسٹ پوزیشن بھی حاصل کی. تو میں شروعات میں انگلش میں پوئٹری کرتا تھا. سندھی پوئٹری سے میں بہت ڈرتا تھا, آج بھی ڈرتا ہوں, کیونکہ سندھی پوئٹری میں جو یعنی کہ وزن بحر کے مسائل ہوتے ہیں یہ مجھے بالکل بھی نہیں آتے ہیں. میں پوئٹری کرتا ہوں صرف تھاٹ کے بنیاد پر, آئیڈیا کے بنیاد پر. میں کہتا ہوں کہ خوبصورت خیالات کو سامعین تک پہنچایا جائے, تو اس حساب سے میں پوئٹری کرتا ہوں. پھر میں جب 2013 میں شاہزادی یونیورسٹی میں لیکچر بنا تو یہاں پھر یونیورسٹی کے ماحول میں آ کر ایک مرتبہ پھر وہ شاعرانہ صلاحیت پھر اسپراؤٹ ہونے لگی. تو پھر میں نے سندھی میں اشعار کرنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ میرا ایک سندھی پوئٹری کا بک ہے, سونو بنو سٹوں, وہ پبلشڈ ہے. انگلش پوئٹری کا ایک بک ہے, لیرکس آف لو اینڈ سانگز آف سیپریشن, وہ بھی شائع ہوا ہے. ایک اور کتاب ہے سندھی پوئٹری کا, بڑا ذخیم کتاب ہے 250 پیجز کا, وہ جو ہے وہ چھپائی کے لیے گیا ہوا ہے. انشاءاللہ 2026 میں وہ آ جائے گا, کیونکہ 2025 میں میری بک آ رہی ہے, وہ انگلش لٹریچر پر آ رہی ہے. تو ہر سال میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں ایک بک دوں گا. تو 2021 سے اس کی شروعات ہوئی تھی. 2021 میں نے پہلا بک دیا, 2022 میں دوسرا, 2023 میں تیسرا, 2025 میں اب 5واں بک آ رہا ہے, اور 2026 میں انشاءاللہ میرا ماشاءاللہ. اچھا سر, ایک زبردست, بہت زبردست جو ہے ایک منفرد اور بڑی انٹرسٹڈ ٹاپکس کے اوپر جو ہے سر نے بات کی ہے, شاعرانہ انداز میں, لائف کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے اوپر سر نے نا بہت ہی ڈیپلی ڈسکشن میں سر نے ہمیں بتایا. اچھا, ایک مزیدار سر سوال یہ ہے نوجوانوں کے لیے اور ہم جیسے جو ہے ینگ جو لوگ ہیں ان کے لیے, اور آپ کہ ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک استاد سے میں سوال کر رہا ہوں, محبت اور عشق کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بڑا ٹپیکل سوال ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کے اوپر نا آپ اپنا خیال جو ہے پیش کریں سر. اشرف بھائی, یہ سوال ہم سے اکثر بچے پوچھتے رہتے ہیں, کیونکہ یونیورسٹی میں آ کر نا ہر بچے کو فیل ہوتا ہے کہ اسے محبت ہو گئی ہے, اور ہونی بھی چاہیے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. مگر جس انداز میں سے آپ نے سوال پوچھا اور یہ جو سامعین سن رہے ہیں, تو یہ جو محبت ہے نا یہ خدا کی دین ہوتی ہے. یہ جو عشق ہے نا یہ بندہ خود سے نہیں کرتا ہے, یہ خدا کی دین ہوتی ہے اور یہ ہو جاتی ہے. اچھا, یہ ہونا ضروری ہے سر لائف میں, ہوتی ہے بالکل. اب جو ہے نا, اب تو جس کانٹیکس میں آپ سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہے کہ یونیورسٹی میں, یعنی کہ یہ جس طرح سے بنتی ہیں چیزیں, یہ اس محبت والے کانٹیکس میں نہیں آتی ہیں. اس کو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو عشق نہیں ہوا ہے, فشق ہوا ہے. صحیح سر, صحیح. کیونکہ جو وقت کے ساتھ بدل جائے اور ہر دوسرے مہینے میں الگ الگ ہو جائے تو یہ عشق نہیں ہوتا, یہ محبت نہیں ہوتا. تو محبت خدا کی ایک دین ہوتی ہے اور وہ کی نہیں جاتی, وہ ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کی شخصیت میں نمایاں ہو جاتے ہیں, اور آپ کے سوچنے کا اور اٹھنے بیٹھنے کا اور بات کرنے کا زاویہ بھی بدل جاتا ہے. اور یہ اللہ کی ایک بڑی خوبصورت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اور کچھ لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. تو حقیقی محبت تو یہ ہے. ہاں, اس کا ایک مجازی انداز بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں یونیورسٹی میں جو بچے ہوتے ہیں تو یہ ایک, اس کو آپ محبت کا نام نہ دیں, یہ ایک افیکشن ہوتی ہے, اور ایک یعنی کہ قسم کا لگاؤ آپ سے, ایک اٹریکشن ہوتی ہے. اور یہ انسان میں جو ہے وہ نیچرل ہے, یہ انسٹنکٹس میں شامل ہے, اور پھر چلتے چلتے وہ محبت کے ڈگر پر بھی آ جاتی ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ سارے کے ساری صرف باتیں اٹریکشن پر رک جاتی ہیں, محبتیں بھی ہوتی ہیں. مگر جب کسی بندے کو محبت ہوتی ہے نا تو اس کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے. وہ پہلے والا انسان نہیں رہتا, چینج ہو جاتا ہے, وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے. اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے, اس کے سوچنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے. اچھا, تو ہمارے بہت ہی
जबरदस्त एक, मैंने जैसे कि पहले भी बता दिया, मैं अगर जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। जैसे कि आपने सुना, इश्क मोहब्बत जरूरी है, होनी चाहिए, लेकिन वो मोहब्बत नहीं होनी चाहिए जो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद किसी को जलीलो ख्वार करे और ख़त्म हो जाए। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो हो जाए जो आपकी शख्सियत में एक चेंज लेकर आए, आपको एक अलग मुनफरद अंदाज में एक नया आइडिया लेकर आए, उसको मोहब्बत कहते हैं। तो मोहब्बत ज़रूरी है, मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत से बंदा जो है वो चेंज हो जाता है और बंदा बन जाता है। तो आज के बहुत ही हमारे प्यारे और बहुत ही काबिले एहतराम एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने गुफ्तगू में बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने यूनिवर्सिटी के बारे में, लिटरेचर के बारे में, अदब के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है सेलिब्रिटी, नेक्स्ट भी हम इंशाल्लाह सर से जो है किसी दिन इस जो पॉडकास्ट के अलावा दूसरा पॉडकास्ट भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो जो जितना भी आपने सुना है इसका फीडबैक आप हमें जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया कि नहीं आया। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट इंशाल्लाह किसी नए सेलिब्रिटी के साथ हम आपके सामने पेश करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।